بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور بائبل کے دیس کے سفر نامے کی ہم بات کر رہے، تو ہم لوگ پچھلے لیکچر میں نے وہی عرض کیا کہ کس طرح سے ہم جارڈن میں ایجپٹ میں پہنچے، تو آج ہمارا ٹاپک جزیرہ نما سینا ہے۔ یہ سینا اس کا نام ہے اور یہ وہ حصہ ہے کہ جس کے اندر جاتے جاتے آپ کو تین طرف سے سمندر آپ کو نظر آئے گا۔ ابھی تک آپ کو یہ پچھلے لیکچرز کی جسٹ پکچرز آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو جناب ہم پھر آہستہ آہستہ اب ہم جزیرہ نما سینا میں انٹر ہوئے کہ جس کی پورٹ نویبا میں ہم آئے تھے، اور اس پہ خوار ہونے کے بعد ہم پھر انٹر ہوئے تھے۔ اب ایجپٹ ملک کے دو حصے، ایک حصہ مرکزی زمین ہے جس کو آپ مین لینڈ کہہ لیں، اور ایک دوسرا جزیرہ نما سینا، جزیرہ نما اس کو کہتے ہیں کہ جس کے تین طرف سے سمندر آ رہا ہو۔ تو یہ سچویشن تھی۔ اب بحیرہ احمر جس کو ریڈ سی کہتے ہیں انگلش میں، یہ شمال میں آ کے دو شاخیں بنتی ہیں، ایک گلف عقبہ اور دوسری یہ مشرق میں ہے جس سے ہم آئے تھے، گلف عقبہ، اور مغرب کی طرف آتی ہے، اس کو گلف سوئز کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو شاخیں اسی سمندر کی بنتی ہیں، تو اسی لیے چونکہ یہ دونوں طرف سے سمندر آتا اور نیچے تو ہے ہی، تو اس لیے تین طرف سے بن کے اس کو جزیرہ نما کہہ دیتے ہیں، سینا کو۔ سینا اس پورے علاقے کا نام ہے، اور اس علاقے کی یہ اہمیت سب سے بڑی یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو اکٹھا کر کے ایجپٹ سے نکال کر لائے تھے، اور فرعون اور اس کی ملٹری اللہ تعالیٰ نے مار دیا تھا ان کو، تو یہ پھر رہ کے سینا میں اراؤنڈ 40 ایئرس تک وہ رہے تھے، اور یہاں انہوں نے ان کی تربیت کی تھی۔ تو اصل اہمیت اس جزیرہ نما سینا کی یہ ہے۔ اچھا، سینا کو انگلش میں سینائے اس طرح سے کہہ دیتے ہیں۔ تو جناب ہم نویبا پہنچے، تو پھر سعودی عرب، جارڈن، اور اب ہم سینا میں آ گئے تھے۔ تو اب یہ ہمیں اس میں آئے تو یہاں پہ سب سے مشہور پہاڑ جو مشہور ہے اسی سینا میں، یہ ہے الطور۔ عربی میں الطور یعنی الف لام وہ لازمی ایڈ کرتے ہیں جس کو دا آپ کہتے ہیں۔ دا کا مطلب خاص چیز کے لیے وہ یوز کرتے ہیں، تو الطور کا مطلب ہے کہ یہ وہ خاص شہر، اس کے لیے قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، والتین والزیتون وطور سینین، جیسے آپ پڑھتے ہیں، یہ جو ہے سورۃ التین میں آیا وہاں پہ، اسی طرح اور بہت موقعوں پر یہ آتا ہے۔ اور پھر یہ وہ پہاڑ ہے کہ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور تورات یہاں پر نازل ہوئی تھی، تو اس لیے اس کی زیادہ مشہور ہے۔ اچھا، آپ اگر اسے الطور کر کے آپ اگر گوگل میپ میں سرچ کریں، ہو سکتا ہے مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے، لیکن یہ زیادہ مشہور ایجپشنز کے ہاں یہ مشہور ہے جبل موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا پہاڑ۔ اس پہ آپ اگر سرچ کریں تو یہ آپ کو ایزیلی مل جائے گا، اور انگلش میں بھی آ جائے گا۔ اگر انگلش میں نہ آئے تو آپ عربی میں لکھ لیں، جو آپ کے اردو فونٹ سے بھی لکھا جا سکتا ہے، تو یہ سامنے آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس کی اہمیت یہ ہے۔ اور اس کے پاس ایک، اسی پہاڑ کے پاس ایک اسپیشل ایک سینٹ کیتھرین کا کلیسا
کے نام سے مشہور ہے۔ کلیسا کیا ہے کہ یہ چرچ، جس کو آپ سمپل انگلش میں کہہ لیں، یعنی یہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہر طرف پھیلی اور ایجپٹ میں بھی پہنچی، تو یہاں ایجپٹ کے اندر، اس سینا کے اندر ایک خاتون، بہت نیک خاتون تھیں جن کا نام تھا کیتھرین، اور یہ سینٹ کہہ دیتے ہیں۔ سینٹ کا مطلب کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں، تو اس طرح سے ان کو کہتے ہیں۔ تو یہ کیتھرین خاتون نے ایک چرچ بنایا تھا، اور یہ اراؤنڈ، اندازہ یہ ہے کہ یہ اراؤنڈ 300 CE کے زمانے کا، اور اس کی کنسٹرکشن جیسی تھی ابھی تک ایسا ہی ہے۔ تو یہ بالکل اسی پہاڑ اتور کے بالکل پاس ہی ہے۔ اچھا، پھر ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ وادی بنی، تو یہ ایک شہر بھی بنا، تو یہ شہر بھی مشہور ہے، سینٹ کیتھرین کے نام سے مشہور ہے۔ تب جناب یہاں اب ہمارا ٹارگٹ تو یہ تھا اس وقت پہنچنے کا، سینٹ کیتھرین میں ہم پہنچے، اور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ، اور ظاہر ہے کہ اس کے آس پاس کی جو وادی ہے اس کو دیکھیں کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی ایک ٹریننگ کی تھی اپنی قوم بنی اسرائیل کو وہاں پہ، تو یہ پلان تھا یہاں پہ۔ تو اب ایجپٹ کی اندر پلاننگ تو یہ تھی، لیکن اب نیند کا بھی مسئلہ تھا، اور پھر یہ بھی میں نے پہلے ہی سرچ کر کے دیکھ لیا تھا کہ کوہ طور میں ہم پہاڑیوں کے اندر کافی دیر لگے گی آپ کو، تو اس لیے قریب شہر شرم الشیخ ہے، اور وہ انتہائی ٹورزم کا ایک خاص ٹارگٹ ہے کہ جہاں پہ ایک خوبصورت ترین قسم کا ایک بنا ہے، تو وہ بھی دیکھ لیں۔ تو ہم نے کہا کہ چلو یہ کرتے ہیں کہ ہم سینٹ کیتھرین کی بجائے پہلے ہم چلتے ہیں شرم الشیخ میں، اور شرم الشیخ میں یہ جا کے تھوڑا سا نیند بھی پوری کر لیں، تھوڑا انجوائے بھی کر لیں تھوڑا سا، پھر اس کے بعد وہاں سے ہم اوپر پہاڑوں کے اندر ہم جا کے سینٹ کیتھرین ہم پہنچے۔ تو پلاننگ اس طرح سے میں نے کی تھی۔ تو شرم الشیخ یہ بالکل نیچے تک ہے کہ جہاں پہ یہ ریڈ سی، جہاں پہ دو شاخیں بنتی ہیں، تو یہ وہ پوائنٹ ہے۔ تو اب یہ ایک سینا کے ساحل پہ اگر یہ روڈ بنا دیتے تو ایک بہت خوبصورت قسم کا ایک سفر ہو جاتا، یعنی اس کے ذریعے تو پھر یہ ہوتا کہ ساتھ ساتھ سمندر کو دیکھتے دیکھتے اب جا رہے، لیکن ایجپشنس نے اپنی روڈ جو ہے وہ پورا پہاڑیوں کے اندر بنایا تھا۔ خیر ہم نے چلائی، اور 1.5 گھنٹے میں ہم لوگ شرم الشیخ پہنچ گئے۔ چونکہ ہم لوگ اسرائیل سے کی طرف سے ہی آ رہے تھے نا، تو اس لیے ہر پوائنٹ پر دیکھا ایک چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے، اور اس میں کچھ سپاہی کھڑے ہوئے جو کہ روکھے تیکھے قسم کے جیسے ان کا تھا۔ یعنی اس سے پہلے ابھی جو ایکسپیرینس جارڈن میں ہوا تھا کہ جس طرح ہر طرف وہ ہمیں آ کے ویلکم کر رہے تھے، لیکن ایجپشنز میں ان کا مزاج بالکل روکھے سوکھے سے ہی طریقے سے وہ ہمیں کر رہے تھے، اور جناب کوئی نہ سلام نہ دعا، بس جاؤ یار جان چھوڑاؤ، یہ نظر آیا۔ شہر میں آئے تو یہ اس میں بامسمہ کی طرح یہ اس کا ایک الٹ معاملہ تھا، یعنی ایک شرم الشیخ کا مطلب ایک تو شرم ہے، اور دوسرا کوئی شیخ ہو، شیخ کا مطلب کوئی بزرگ ہو، لیکن یہاں نہ تو ہمیں کوئی بزرگ ملا اور نہ ہی کوئی شرم نظر ہے۔ یعنی ایکچولی کیا ہوئی کہ یہ ٹورزم ڈیسٹینیشن بنی ہوئی تو بہت سارے یورپینز، امریکنز وہ آئے ہوئے تھے یہاں پہ، اور اب وہاں پہ شرم و حیا کا سلسلہ ہی وہاں پہ نہیں تھا۔ اچھا، اس کی ہسٹری یہ تھی کہ 1967 میں یہ مچھیروں کا ایک گاؤں ہی تھا، لیکن 1967 میں جب اسرائیل اور ایجپٹ کی جنگ ہوئی تھی تو اسرائیل نے اس پورے
सीना, जजीरा नुमा सीना पे कब्जा कर लिया हुआ था। उसके बाद 11 साल रहा, लेकिन 1978 में इजिप्ट और इसराइल में आपस में मुआहदा, ये अमेरिका ने करवाया था इनमें, और इसमें ये हुआ था कि ये जनाब ये एक समझौते के नतीजे में इजिप्ट ने इसराइल को लीगली दुरुस्त मान लिया था, और इसके बदले में ये हुआ था कि इसराइल ने ये सीना वापस इनको दे दिया था इजिप्ट में। तो फिर इजिप्शियन हुकूमत ने ये सोचा कि हम जनाब टूरिज्म यहाँ पे हम डेवलप करें, तो इसीलिए इसमें आस पास यानी एक शर्म शेख को बहुत अच्छा बनाया। इनके यहाँ पूरे नाइट क्लब, डिस्को और कैसीनोज वो भी उन्होंने बनाए, और एक शर्म शेख में ज्यादा किया, और इसके साथ और जगहों पे भी उन्होंने सिलसिला शुरू किया, यानी वो उन्होंने टूरिज्म का ये किया टारगेट। शर्म शेख में किस तरह से जो हुस्न है वो नेचर का है कि इसमें मछलियां आपको और इसके साथ समुंदर के बहुत सारे जानवर आपको खुद नजर आते हैं, इसलिए कि पानी बिल्कुल शफाफ किस्म का आपको नजर आता है। अच्छा, अब इंटरनेट और इजिप्शियन जो कोलीग्स थे, तो इनसे मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि जनाब यूरोप और अमेरिका के लोग टूरिज्म के लिए बहुत आते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पे कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है या क्या एक मामला है, कुछ शर्म या उम्मीद है कि जब मुस्लिम ममालिक में आ रहे हैं तो कुछ वो शर्म या का कुछ ख्याल करते होंगे, लेकिन अब ये उल्टा ही मामला वो नजर आया कि यहाँ पे एक बाकायदा शराब, डांस और जुए इन सब के पूरे थे, और फिर इसके साथ ये एक मामला था कि जनाब एक इफ्फत और इस्मत वहां पे नजर नहीं आई। तो ये हमें बहुत कल्चर जो ना बहुत बुरा लगा वहां पे। हमने कहा यार ये कोई माकूल जगह नहीं है कि जहाँ पे आप रहे। नेचर तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इंसान जनाब इसमें। अच्छा, उसके लिए फिर ये भी है कि यूरोप में चूंकि हमेशा सर्दी रहती है, इवन गर्मियों में भी सर्दी रहती है, तो उनके लिए अट्रैक्शन ये होती है कि गर्मी का शदीद गर्मी थी इजिप्ट में, लेकिन वो फिर बड़े शौक से यूरोपियंस गर्मियों में आते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि यार यही बेहतर है कि हम यहाँ पे ना रहें। तो अब जनाब हमने कहा कि चलो अब नींद पूरी करनी है, किसी होटल से हम कोई कमरा ले ले, कुछ देर हम सो लें, फिर उसके बाद उठेंगे तो हम यहाँ से निकल आए यहाँ पे। लेकिन जनाब एक्सपीरियंस यही हुआ कि उन्होंने ये बताया कि नहीं सर सॉरी, पूरे रूम जो है सब कवर्ड है, कोई जगह ही नहीं है कहीं पे। तो चलें जनाब, अब नींद तो भी पूरी नहीं हुई थी, तो खैर अब ये एक नज़र आया एक स्टोर जो है, तो यहाँ से कुछ बिस्किट ले लिए। हमने कहा कि चलो जनाब यहाँ से कुछ एनर्जी ड्रिंक रेड बुल जो है वो भी मिल गया वहाँ पे। हमने कहा चलो बस यही लो और यहाँ से निकलते हैं। तो हमने फिर यही किया इसमें। इसके बाद अगला अब हमारा टारगेट था, अगला एक छोटा सा शहर रास मोहम्मद और मजमाउल बहरैन का इलाका जो है वो अब हमारा टारगेट था। एक पुलिस चेक पोस्ट आई, उस पर हम जानबूझ के रुके, तो हमने कहा कि जी कौन सा रास्ता जो है वो इस तरफ से जाने का है सेंट कैथरीन का। उन्होंने बताया, कहते जी दोनों तरफ बराबर है, आप जहाँ से भी जाएं। ठीक है जनाब। अब हमने कहा कि चलो एक अकबा की तरफ से समुंदर को तो देख चुके हैं, चलो अब हम ये स्पेशल ये गल्फ सुइज को हम देखें। इस पे आए तो आगे एक पॉइंट आया, इस पे रास मोहम्मद कहते हैं, एक तरह का एक छोटा सा एक गांव है यहाँ पे। अब मैंने स्पेशल गूगल मैप में मैंने देखा हुआ था इसमें कि ये वो पॉइंट है
کہ جہاں پہ گلف سوئز اور گلف عقبہ دونوں یہاں پہ آ کے اکٹھی ملتی ہیں. یہ وہ پوائنٹ تھا. قرآن مجید میں اب پڑھیں تو وہ ذکر ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا جہاں پہ خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. قرآن مجید میں آیا تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ارشاد ہوا کہ یاد کیجئے کہ وہ وقت جب موسیٰ نے اپنے ساتھی جو کہ پھر بائبل میں ملتے ہیں، ان کا نام یشوع بن نون رضی اللہ عنہ، جو کہ بڑے خلیفہ، پہلے خلیفہ وہی بنے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد. تو وہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھی میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ یہ دونوں پانی جہاں پہ ایک سنگم تک جا پہنچوں، میں وہاں تک جاؤں گا، ورنہ پھر میں عرصہ دراز تک جتنا بھی ٹائم لگا میں چلتا جاؤں گا. جب وہ اس سنگم پہ پہنچے تو مچھلی کو بھول گئے تھے وہ، اور وہ نکل کر پانی میں وہ گر گئی تھی اور کوئی سرنگ لگی ہوئی کہ ایسا ایک فیل ہوا. لیکن موسیٰ علیہ السلام اس میں تھوڑا سا آگے چلے گئے اور پھر اپنے جو ساتھی یوشو ہیں تو ان سے کہا کہ بھی آپ کوئی ناشتہ لے آئیں، اس لیے کہ سفر میں ہم کافی تھک ہو چکے ہیں. تو یوشو نے کہا کہ بھی آپ نے چونکہ اسپیشل وہ پوائنٹ آپ نے بتایا تھا نا کہ جہاں پہ مچھلی نکل کے پانی میں گر جائے گی، تو وہ پوائنٹ تو گزر گیا آگے. تو یہ کوئی اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے خاص علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا تھا، تو اس کے لیے وہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھی کیا ہم آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ نہیں سوری، اس کا اصل میں پورا یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک علم یہ خضر علیہ السلام کو تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے تھے، ان سے ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوائنٹ بتایا تھا. تو یہ اس پہ ان کی ملاقات ہونی تھی، تو ان کی وہ آنی تھی. تو خضر علیہ السلام کے لیے پھر موسیٰ علیہ السلام واپس گئے اور وہ پوائنٹ پہ پہنچ گئے کہ جہاں پہ یہ دونوں پانی آ کے اکٹھے ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے یہ بات کی اور کہا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے آپ مجھے بھی سکھا دیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جی کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کو تعلیم دیں کہ جو آپ کو عطا ہوئی ہے. تو خضر علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جی آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کے ساتھ نافرمانی نہیں کروں گا. وہ بولے اچھا جی، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیے گا جب تک کہ میں خود آپ کو پوری تفصیل نہ بتا دوں. اس کے بعد وہ چلے تو ایک کشتی میں سوار ہو گئے اور ان صاحب نے کشتی میں شگاف ڈال دیا. یہ خضر علیہ السلام نے یہ کیا کام. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سوال کیا کہ بھی آپ نے اس میں شگاف پیدا کر دیا ہے تو اس سے کیا کشتی والے سارے ڈوب جائیں گے؟ یہ تو آپ نے کوئی سخت حرکت کر دی آپ نے. انہوں نے کہا کہ جی میں نے آپ سے یہ کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ بھی بھول چک پر مجھے آپ نہ پکڑیے پلیز، اور مجھے یہ سختی سے کام نہ لیجیے آپ پلیز. پھر وہ دونوں آگے چلے تو ایک لڑکا نظر آیا اس میں، تو خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی آپ نے ایک بے گناہ لڑکے کو کیوں قتل کیا، حالانکہ اس نے کسی کا خون بھی نہیں، کسی کو قتل بھی نہیں کیا تھا، تو یہ تو آپ نے بڑا غلط حرکت کی ہے. خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ جی میں نے آپ کو یہ کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی آپ سے کچھ پوچھوں
تو آپ مجھے اب اگر میں سوال کروں نا آپ مجھے روک دیجیے گا. تو اب تو میری طرف سے آپ کی عذر مل گئی. اب پلیز ابھی بھی رکھیں مجھے. پھر وہ آگے گئے تو ایک کوئی بستی آئی نظر. تو وہاں انہوں نے کھانا مانگا لوگوں سے، لیکن انہوں نے ضیافت سے انکار کر دیا. اچھا، اس زمانے کا کلچر یہی تھا اور ابھی تک ہے کہ اگر دیہاتی علاقے میں جائیں آپ کو کوئی ہوٹل کچھ نہیں مل رہا اور آپ کو بھوک ہو تو آپ کسی کو کہیں فوراً لوگ دے دیتے. تو لیکن اب یہ کوئی ایسی نامعقول لوگ تھے، انہوں نے کوئی کھانے کے اپنے مسافروں کو وہ بھی نہیں دیا. تو وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی کہ جو گرنے والی تھی. تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جی آپ اگر چاہتے تو اس کام کے بدلے کچھ آپ اجرت بھی تو لے سکتے تھے نا ان سے. ان کا کہ بس جناب میرا آپ کا ختم ہو گیا معاملہ. اب آپ کو میں پوری ایکسپلین کر دیتا ہوں کیونکہ آپ صبر نہیں کر سکے تھے. یہ سورہ کہف میں پوری تفصیل ہے. تو اس کے لیے پھر خضر علیہ السلام نے ایکسپلین کی کہ اصل وجہ کیا تھی کہ جس پہ ہوا کہ اس کشتی کا معاملہ یہ تھا کہ یہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسی دریا میں سخت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں اس کشتی کو، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ ہے جو ہر کشتی کو چھین لیتا. اس وجہ سے میں نے اس کو تھوڑا سا خراب کر دیا تھا تاکہ بادشاہ نہ اس کی کشتی نہ چھینے. رہا وہ لڑکا جس کو قتل کیا تو اس کے والدین بہت مومن لوگ تھے. ہمیں اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کے باعث انہیں تنگ کر دے گا، اپنے پیرنٹس کو. اس لیے ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے انہیں ایسی اولاد دے گا کہ جو اخلاق میں اس سے بہتر ہوگی اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہوگی. اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کیا. اور اس دیوار کا معاملہ یہ تھا کہ اس شہر کے رہنے والے دو یتیم بھائیوں کی یہ زمین تھی اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون تھا جو ان کے نیک آدمی والد نے یہ کیا تھا. اس لیے آپ کے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ جب ہوں تو پھر وہ اپنا خزانہ نکال لیں. یہ آپ کے رب کی رحمت کے لیے یہ پورا کیا گیا تھا، کچھ بھی اپنے اختیار سے نہ کیا. یہ ہے حقیقت کہ جس پہ آپ صبر نہیں کر سکے یہ معاملہ جو ہے. تو جناب یہ اصل سینیریو تھا. تو اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ایک ایکسپیرینس اللہ تعالیٰ نے کر کے ایک پریکٹیکل دکھانا تھا کہ جناب فرشتے ایسے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ خود ڈیسیژن نہیں لیتے. تو یہ ان کو کر کے دکھانا تھا. اس طرح 3 واقعات کر کے دکھائے اور پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس جناب اب آپ سے مزید ملاقات نہیں ہو سکے. تو یہ اصل سینیریو تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھانا تھا. تو جناب یہ جو لوکیشن جو میں نے عرض کی کہ یہ جو راس محمد کا گاؤں ہے، یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ دونوں پانی اکٹھے ہو رہے، سوئز اور عقبہ دونوں کے. تو اس لیے میرا یہ اندازہ ہے کہ یہ لوکیشن تھی کہ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو یہاں آنا تھا. کیونکہ اچھا اس کے لیے کچھ اسکالر وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو سوڈان کا خرطوم وہ ایریا ہوگا کہ جہاں موسیٰ اور یوشع علیہ السلام جہاں آ کے خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئے تھے، کیونکہ وہاں پہ دریائے نیل کی 2 شاخیں آ کے خرطوم میں آ کے ملتی ہیں. تو ان کا یہ اندازہ ظاہر ہے، ان کا بھی اندازہ ہے. اچھا وہ میرے اندازہ وہ اس لیے یہ راس محمد اس لیے زیادہ لاجیکل ہے کیونکہ بائبل میں پوری تفصیل نہیں ملتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی سوڈان میں تشریف لائے تھے یا نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہے نا. لیکن یہ کنفرم ہے کہ سینا میں 40 سال تک انہوں نے ٹریننگ کی تھی. تو اس لیے ایکسپیکٹیشن یہی لگتی ہے کہ جناب یہ جو راس محمد کا جو ایریا ہے یہ زیادہ لاجیکل لگتی ہے. اب ظاہر ہے کہ ہسٹوریکلی ہمیں ایویڈنس
ना इसका है ना उसका है। तो बहरहाल लॉजिकली तरीके से भी आप हिस्ट्री में सोच सकते हैं। आप ज़ाहिर ये अंदाज़ा ही होता है, कोई 100% कंफर्म तो उस वक्त तक नहीं हो सकता कि जब तक कि आपको पूरी हिस्ट्री की डिटेल आपको मिल जाए, तो वो नहीं मिली हमें। अच्छा, अब यहाँ पे ये याद आया कि एक जहनी गुलामी का मुझे पूरा आइडिया वो याद आया कि मजहबी रहनुमा इस तरह से ये हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से ये जो मामला किया था कि अभी जो भी मामला हो आप इसमें कोई एतराज ना कीजिएगा, कुछ सवाल ना कीजिएगा ऐसे। तो इसका तो आजकल ये हुआ कि हमारे ज़माने के बहुत सारे उस्ताद या मुर्शिद वो कहते हैं कि हाँ भी मुझसे सवाल ना करना, अपने शागिर्दों को इस तरह ही करते हैं और मुरीदों को भी ऐसे ही करते हैं कि एक मुर्दा बदस्त जिंदा बन के रहो, यानी बिल्कुल इस तरह हो कि जिस तरह तुम मुर्दा हो और हम तुम्हें जो भी करें, यानी जैसे लाश को आप जैसे करते हैं बस ऐसे ही तुम बन के रहो। लेकिन ये इसके लिए फिर वो दलील यही हजरत मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम की है। तो इस पे फिर वो कहते हैं कि जी देखो, जैसे खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जी मुझसे सवाल ना पूछो, तो इसलिए तुम भी ऐसे ही करो। हालांकि ये सोचिए कि खिजर अलैहिस्सलाम अल्लाह के फरिश्ते थे और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल थे, तो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था। लेकिन आजकल के ये जितने भी हमारे उस्ताद और मुर्शिद और पीर साहिबान हैं, इनका अल्लाह ताला से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, कि वो अल्लाह ताला इनको कहे कि हाँ भाई तुम ये सबको कहो कि आंखें बंद करके तुम रहो हमारे साथ। ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक प्रेजेंटेशन करके दिखानी थी, तो इसलिए ये एक मामला हुआ था। बस इतनी बात। इसके लिए आप पुराने स्कॉलर्स में आप पढ़ें तो जैसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो फिका के बिल्कुल टॉप के स्कॉलर्स में से एक हैं, तो वो 50 साल तक मस्जिद नबवी में पढ़ाते रहे और उसमें उनमें ये भी उनका इरशाद है जो उनकी बुक्स में हमें मिलता है कि उन्होंने एक लेक्चर्स में ये फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि जनाब इस हस्ती के अलावा हर शख्स से इख्तिलाफ राय किया जा सकता है। ये हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उनका ये इरशाद है। यानी आप किसी भी स्कॉलर, चाहे जितना बड़ा स्कॉलर हो, कुछ भी हो, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तिलाफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अल्लाह ताला के रसूल और नबी है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कि सहाबा कराम में आप देख लें कि आपकी हुकूमत थी, आप ये फरमाते थे कि अगर मैं ठीक रास्ते पे चलूं तो आप इसकी मेरी इताअत कीजिएगा और अगर गलत रास्ते पे चलूं तो मुझे ठीक कर लीजिएगा। इसी तरह उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से आम देहाती लोग भी आके उनसे सवाल भी पूछते थे, एतराज भी कर लेते थे। उसके लिए एक मशहूर आप खुद पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे कि जैसे जुमा के लिए खुतबा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कर रहे थे और उस वक्त फिर एक देहाती आदमी ने ये एतराज किया था कि जनाब आपने सब लोगों को एक एक चादर दी है, तो आपको 2 चादरें क्यों मिली? तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अब लेक्चर फरमा रहे थे, तो इसमें फिर आप रुके, आपने फरमाया जी आपके बड़ा वैलिड सवाल है आपका, तो इसके लिए यूं करता हूं कि मेरा बेटा जो है अब्दुल्ला जो है वो जवाब देगा। तो फिर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि जनाब मैंने ये किया कि अपनी चादर जो है ना वो मैंने अपने अब्बा जी को दी है, इस क्योंकि वो लंबे से हैं तो वो उनका एक चादर उन्हीं की थी, लेकिन उससे वो नहीं उनके कपड़े पूरे हो रहे थे, तो इसलिए मैंने अपने अब्बा जी को ये अपनी चादर दी है, तो इसलिए ये 2 है। तो अब ये देखिए कि ये एटीट्यूड देखिए, तो सहाबा कराम का भी ऐसा था कि बिल्कुल पूरा क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला सहाबा कराम पे भी चलता था, और ये सिर्फ इन 2 पे नहीं बल्कि और जगहों पे भी आपको ये नजर आएगी। इसके लिए लेकिन
انفارچونیٹلی ہمارے زمانے کے بہت سارے اسکالرز اور پیر حضرات نے یہی کہا ہوا ہے کہ نہیں جی آپ تو بس مردہ کی طرح بن کے رہو ہمارے ساتھ. نہیں جناب، آپ بھی اعتراض کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے لیے آپ پوری ڈیٹیل جس طریقے سے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ اپنے شاگردوں کو اور مریدوں کو جیسے نفسیاتی غلام بنایا جاتا ہے، اس کے لیے آپ میری اس بک کو پڑھ سکتے ہیں، مسلم دنیا میں ذہنی، فکری اور نفسیاتی غلامی. میری ویب سائٹ پہ موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں. یہ اب دیکھیے کہ یہ کورل ریف این اس پوائنٹ پہ مجھے نظر آیا جو راس محمد کے بالکل پاس ہے. اس میں اس طرح کے آپ کو سمندری جانور آپ کو ملیں گے کہ جو کہیں کم ہی جگہوں پہ آپ کو ملتے ہیں. تو یہ کورل ریف بہت پیاری اس ایریے میں، تو اس لیے یہاں پہ لوگ آتے ہیں. تو بہرحال جناب وہ ہم اپنے ٹور کی بات کرتے ہیں، وہ تو اتفاق سے جو آئیڈیا ہے تو وہ بھی سفر نامے میں لوگ عرض کر دیتے ہیں. تو اب جناب سمندر کے ساتھ ایک باقاعدہ ڈرائیونگ کی کورل ریف کو جب یہ دیکھا، اس کے نیچر کو دیکھا تو ایک بہت مزہ آیا. آگے اب ہم چلے تو اب ہم طور سینا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا وہ اگلا آیا 1 گھنٹے کے سفر کے بعد. تو یہاں پہ خلیج سوئز کا یہ ایک باقاعدہ بندرگاہ ایک چھوٹی سی بنی ہوئی تھی یہاں پہ، اور اس کا نام، اس قصبے کا نام کوہ طور کے نام پر بھی لکھا ہوا تھا. تو آپ کوہ طور کر کے آپ لکھیں تو یہ قصبہ آپ کے سامنے آئے گا جس کو طور سینا اس کا نام ہے. تب بھوک بھی ہمیں لگ رہی تھی، اب وہ دوپہر ہو چکی تھی. تو اب یہاں پہ مسجد بھی ایک بڑی سی نظر آئی، اس میں نماز پڑھی اور ایک ہوٹل سے ایک تکے بنے ہوئے تھے. تو عربوں کے تکے مسالے جو ہے نا وہ نہیں ہوتے. تو ہم لوگ چونکہ پاکستان انڈیا کے کلچر میں تیز مسالے کے ساتھ ہم کھاتے ہیں تو ہمیں وہی مزہ آتا ہے، لیکن ایجپشنز میں ایسا اتنا نہیں نظر آیا تھا. لیکن چلو جی اب جیسا بھی ہے کھا لیا، گزارا کر لیا ہم نے. اچھا اب ایک لمبی نیند کی ابھی تھی کیونکہ پچھلی رات نیند نہیں صحیح ہوئی تھی جب اسی فیرے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو اس قصبے میں 2 ہوٹل تھے وہاں پہ، لیکن فیملی کے ساتھ رکنے کے لیے مناسب محسوس نہیں ہوئے. اچھا اب ہم نے کہا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. تو 50-60 کلومیٹر مزید ہم چلے تو سینٹ کیتھرین کا ایگزٹ نظر آ گیا. تو اب ہم نے کہا کہ ہم تو سینٹ کیتھرین کے پاس آ گئے تو چلو وہیں پہ اب ہم رکیں گے رات. تو سینٹ کیتھرین پہ اب یہ بھی پتا چلا کہ وہ 100 کلومیٹر ہے. ابھی ایک پہاڑی سڑک تھی اور ایک زگ زیگ کی طرح سے یہ چل رہا تھا سلسلہ. آگے اب ہم پھر بدوؤں کے چند گاؤں بھی بیچ میں آتے نظر آئے، اور 1 گھنٹے کے مزید سفر کے بعد ہم سینٹ کیتھرین کے پاس پہنچ گئے. یہاں پہ چیک پوسٹ کے سپاہی وہ بھی نظر آئے کہ جن کا ایٹیٹیوڈ بہت اچھا نظر آیا. اور یہاں پہ ایک چیک پوسٹ پر سفید ایک اپنے وردی کے ساتھ ایل کاروں کے ساتھ سادہ لباس والے تھے جو کہ چیکنگ کر رہے تھے. تو ایک چیکنگ بالعموم جزیرہ نما سینا تک ہی محدود تھی، لیکن یہاں مصر کے مین لینڈ پر ہمیں کئی چیک پوسٹ پر نہیں روکا گیا، لیکن یہ ہوا کہ اچھا وہ باقی ہر طرف تھا لیکن یہاں نہیں تھا. تو یہاں پہ ایک خوبصورت موٹل ہمیں نظر آیا جس کا نام مورگن لینڈ موٹل تھا وہاں پہ، اور یہ صاف ستھری جگہ یہ نظر آئی یہاں پہ. تو یہاں جناب اس فاصلے پر عمارتیں بھی تھیں، اور یہاں پہ ہم پہ رکے یہاں پہ، اور کرایہ
بھی بڑا مناسب محسوس ہوا، جو کہ $50 انہوں نے لکھا ہوتا۔ ہم خیر اسی موٹل میں رکے اور رات کا کھانا اور صبح کا ناشتہ بھی اسی ان کی فیس میں یہی تھا، تو ہم رک گئے وہاں پہ۔ مغرب کے بعد اب کھانے کا وقت تھا، تو امریکن ڈشز پر بوفے بنے ہوئے تھے، تو ہم پھر اہل مغرب کے کھانے میں پھیکے سے ہی تھے، لیکن ایک ڈش ہمیں بہرحال پسند آئی جس میں گوشت کی قطلوں اور پھر شملہ مرچوں سے یہ بنا ہوا تھا، جو کہ اچھا لگا ہمیں۔ تو یہ خیر جناب ہم نے کھایا وہاں پہ کھانا۔ اس کے بعد اس موٹل میں ایک چھوٹا سا بازار بھی تھا جس میں ایک بدوؤں کی ایک کچھ ہینڈی کرافٹس کی دکانیں تھیں۔ ہم نے کہا کہ چلو یہ نظر یہ بھی دیکھ لیں۔ یہ ہینڈی کرافٹ بالکل ویسے ہی تھے جیسا کہ ہمارے یہاں سوات وغیرہ میں آپ کو ملتے ہیں، تو یہاں پہ بدو خواتین گھروں میں یہ چیزیں بناتی تھیں جو کہ ان دکانوں پر غیر ممالک کے کو یہ بیچ لیتے تھے۔ تو ایک دکان کرسچن مذہب کے متعلق اشیاء کی بھی تھی کہ جس میں سلیبوں سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصاویر بنی ہوئی تھی۔ تو بہرحال اب یہ اس سے ظاہر ہے کہ ہمیں تو اختلاف اس میں ہوتا ہے، تو ہم عشاء کے بعد لمبی تان کر سو گئے، تاکہ کیونکہ پچھلی رات ہم فیری میں بالکل کم نیند نہیں لے سکے تھے۔ صبح اٹھے، فجر پڑی اور پھر ڈٹ کر ناشتہ کرنے کے لیے ہم آئے، تو یہ ظاہر ہے کہ اسی پرائز کے اندر حصہ ہی تھا یہ۔ تو یہ کر کے پھر اب ہم نے اگلا پلان کیا کہ کوہ طور کی جانب ہم چلیں، کیونکہ اب ہم سینٹ کیتھرین شہر کے بالکل قریب ہی اس موٹل میں ہم موجود تھے، تو اب ہم وہاں سے جانے لگے تھے۔ لیکن اس کے لیے پھر تھوڑی سی یہ ضرورت ہے کہ ہم تھوڑی سی بنی اسرائیل کی ہسٹری کو تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ اوور آل ویو میں آ جائے، اور اس کے لیے پھر اس لوکیشن جو طور پہاڑ پر جو کچھ ہوا تو اس میں کیا اہم واقعات ہوئے، تو اس کو میں جسٹ ایک اوور آل ویو میں عرض کرتا ہوں۔ تو اس کو یہ چونکہ تھوڑی سی لمبی بات ہو جائے گی تو اس کو اگلے لیکچر میں ہم کور کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔ جو بھی سوالات ہیں بلا تکلف ای میل کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔